الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو انگریزی مہینوں کے اسلامی احکامات پر کیا اثرات ہوئے ہیں اس موضوع کے اوپر ہوگی۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ خلافت عثمانیہ کے ٹوٹ جانے کے بعد اب تک مسلمان ایک غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ جو نیم آزادی مختلف اسلامی ممالک کو دی گئی ہے، یہ صرف انہوں نے اپنی سہولت کے لیے دی ہے کہ اتنے بڑے ایریے کے اوپر حکومت کرنا ان کے بس کی بات نہیں رہی تھی، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو حصوں کے اندر تقسیم کر کے اوپر اپنے بندے بٹھا کر ان کو کنٹرول کرنے کا ایک پلان بنایا۔ وگرنہ حقیقی طور پر اگر انسان آنکھیں بند نہ کرے تو ہم زوال کے دور سے ہی گزر رہے ہیں اور غلامی کے دور سے ہی گزر رہے ہیں۔ دنیا کے بڑے فیصلوں میں آپ بتائیے مسلمانوں کی کوئی حیثیت ہے؟ مسلمانوں کی رائے کی، مسلمانوں کی بات کی کوئی اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس وجہ سے چونکہ ہم ایک غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، تو جب انسان کسی کے ماتحت رہ کے زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے تو ہمیشہ غالب قوم جو ہے وہ اپنی تہذیب، اپنا کلچر اور اپنی ثقافت کو مغلوب قوم کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کرتی ہے، تاکہ آئندہ بتدریج چند 100 سالوں کے بعد یہ لوگ اپنی پہچان کھو دیں اور ہماری ہی پہچان جو ہے وہ باقی رہے۔ قوموں کے عروج و زوال میں 1000-2000 سال کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہ ہماری زندگی میں ہمیں لگتا ہے کہ جیسے 1000 سال بہت ہیں، قوموں کے عروج اور زوال میں 1000-2000 سال کا پیریڈ آتا ہے، اور جو قومیں پلاننگ کرتی ہیں وہ 1000 سال کی ہی پلاننگ کرتی ہیں کہ 1000 سال بعد ہمارا مقام یا ہمارا اسٹیٹس دنیا کے اندر کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے یہ تمہیدی گفتگو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ باوجود اس کے کہ ہم زیادہ دور نہیں جاتے، وطن عزیز پاکستان کے اندر اگرچہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک آزاد اسلامی ریاست ہے، لیکن ہم بہت سے معاملات میں انگریز کے غلام نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ آج کے موضوع کو بھی اس لیے منتخب کیا گیا کہ ہمارا جتنا بھی سسٹم ہے، ہمارا اسکول سسٹم، ہمارا کالج سسٹم، ہمارا شناختی کارڈ، ہمارا عدالتی نظام، ہمارا ٹیکس سسٹم، ہمارے سرکاری دفاتر، جو بھی آپ کے شناختی کارڈ، آپ کا پاسپورٹ، آپ کی ڈگریز، ان کے اوپر آپ کا تاریخ پیدائش، آپ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، آپ کا نکاح سرٹیفکیٹ، ان ساروں کے اوپر جو تاریخ چلتی ہے وہ انگریزی تاریخ چلتی ہے۔ ٹھیک ہے، انگریزی مہینے کے اعتبار سے ہی ہمارا سارا سسٹم جو ہے چلتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سسٹم سے چلنا کوئی ہم گناہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہماری پہچان نہیں ہے، یہ ہماری شناخت نہیں ہے۔ ہماری پہچان وہ ہے جو ہمیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 محرم الحرام سے اسلامی مہینے کا آغاز کر کے ہجری سال کے ساتھ دی تھی، وہ ہماری پہچان تھی۔ اس پہچان کیا فرق پڑتا اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شروع نہ کرتے اور انہی عیسوی سال سے ہی ہم چلتے رہتے؟ ہم اپنی پہچان نہ بنا پاتے، ہم اپنی شناخت نہ بنا پاتے۔ کوئی بھی برانڈ اپنے پروڈکٹ کے اوپر اپنا لیبل کیوں لگاتا ہے، اپنا اسپیشل نام کیوں رکھتا ہے؟ وہ اپنی ایک پہچان بناتا ہے، وہ اپنی ایک شناخت بناتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے نام کے ایک الگ پیسے ہوتے ہیں۔ برانڈ کا اگر سیل ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی پروڈکٹ اتنی، اس میں را مٹیریل اتنا، اور ہمارے نام کے اتنے پیسے ہیں۔
نام، شناخت، پہچان. ہر ملک اپنا جھنڈا الگ کیوں بناتا ہے؟ کہ اس کی پہچان ہوتی ہے. تو یہ اسلامی شعار ہماری پہچان ہے، ہمارا تعارف ہے. تو میں آج آپ کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے تئیں جتنی بھی کوشش کر کے اسلامی مہینوں کو رائج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہماری حالت تو یہ ہے کہ بدقسمتی سے آپ کسی میٹرک کے اسٹوڈنٹ کو کھڑا کر کے دیکھ لیں اور اس کو کہیں کہ 12 اسلامی مہینوں کے نام سنا دے تو شاید وہ آپ کو نام بھی نہیں سنا سکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسلامی شعار اور اسلامی بقا کے لیے سوچا نہیں ہے. لیکن یہاں پر میں داد دینا چاہوں گا مدارس کو. ہم کیوں کہتے ہیں کہ مدارس اسلام کا بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آج بھی مدارس میں جو نظام تعلیم ہے وہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے چلتا ہے. ان کے سال کا آغاز شوال میں ہوتا ہے، شوال چاہے جنوری میں آئے اور شوال چاہے دسمبر میں آئے. ان کے سال کا اختتام شعبان کے اندر ہوتا ہے، شعبان چاہے فروری میں آئے اور شعبان چاہے نومبر میں آئے. تو مدارس جو ہیں وہ صرف آپ کے دین کو پڑھانے کا نہیں بلکہ یہ آپ کے اسلام کے شعار اور اسلامی تہذیب اور ثقافت اور تمدن کی بقا کے ضامن ہیں. اب آگے دیکھیے، میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ فرق کیا پڑتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم جنوری کے اعتبار سے چلیں، اگر ہم محرم صفر کے اعتبار سے نہیں چلتے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس میں کون سے ایسے ڈرنے کی بات؟ تو میں آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس میں ڈرنے کی بات کیا ہے اور اس سے فرق کیا پڑتا ہے. یہ بات تو ہم لوگ سب سمجھتے ہیں کہ اسلامک مہینے جو ہیں وہ یا تو مہینہ 29 کا ہوتا ہے یا مہینہ 30 کا ہوتا ہے، جبکہ انگریزی مہینے جو ہیں وہ مہینہ 30 کا ہوتا ہے یا 31 کا ہوتا ہے اور وہ فکس ہیں. اور ان میں سے فروری کا مہینہ جو ہے وہ 28 دن کا ہوتا ہے اور 4 سال بعد فروری جو ہے وہ 29 دن کی آتی ہے. تو 29 دن ملا کر اگر ہم، یعنی جس سال 29 فروری ہوتی ہے اس کو ملا کر اگر ہم انگریزی مہینوں کے سال کے دن کو کیلکولیٹ کریں تو یہ 366 دن بنتے ہیں بغیر 29 فروری کے، 365 دن، اور 29 فروری کے ساتھ بنتے ہیں 366 دن. یعنی 365 دن کا سال ہوتا ہے انگریزی، اور جس سال فروری 29 کی ہوگی اس سال 366 دن. اور اگر اسلامک لحاظ سے ہم دیکھیں گے تو اسلامی سال کا جو دن ہوتا ہے وہ 355 دن کا ہوتا ہے، اور یہاں 354 354 دن کا، یعنی 354 دن یا 355 دن کا ہوتا ہے. کیونکہ مثال کے طور پہ اگر ایک مہینہ انگریزی 31 کا ہوا اور وہ مہینہ اسلامی 29 کا ہوا تو 2 دن کا فرق پڑ گیا. اور اگر 31 کا ہوا انگریزی مہینہ اور اسلامی مہینہ 30 کا ہوا تو 1 دن کا فرق پڑ گیا. اور اگر انگریزی 30 کا ہو اسلامی 29 کا ہو پھر بھی 1 دن کا فرق پڑ گیا. اور اگر دونوں 30 کے ہوں تو فرق ختم ہو جائے گا. اس طرح کل ملا کے 12 مہینوں میں ایک سال میں 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک پیچھے آتا جاتا ہے نا، کیونکہ ہر سال 10 دن کا فرق پڑتا ہے اور مہینے میں 2 سے 3 دن کا فرق پڑتا ہے. اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ فرق کہاں جاتا ہے. یہ فرق اس طرح آپ کو سمجھ آئے گا کہ اگر کوئی بندہ اپنی زکوٰۃ انگریزی مہینوں کے اعتبار سے دیتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنی زکوٰۃ انگریزی مہینوں کے اعتبار سے دیتا ہے تو 3 سال کے بعد 1 مہینے کا فرق پڑے گا. 10 دن کی کیلکولیشن سے 3 سال کے بعد 1 مہینے کا فرق پڑے گا. اور اگر 3 ضرب 12 کرے، 12 تیے 36 سال کے بعد وہ بندہ 1 سال کی زکوٰۃ کھا جائے گا. 1 سال کی زکوٰۃ وہ نہیں دی ہوگی اس نے. کیوں؟ کیونکہ اسلامک لحاظ سے 1 سال زیادہ بنتا تھا، لیکن وہ اگر انگریزی مہینوں کے انگریزی سال کے اعتبار سے چلے گا تو 36 سال وہ یہی سمجھے گا کہ میں ہر سال زکوٰۃ دیتا رہا. لیکن 36 سال کے بعد وہ 1 سال کی زکوٰۃ نہ دینے کا مجرم ٹھہرے گا. ایک فرض کی ادائیگی سے وہ پہلو تہی اختیار کر لے گا. اسی طرح بہت سے احکامات ہم انشاءاللہ آج کاؤنٹ کریں گے. نمبر 2، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ شریعت نے یہ آیت مبارکہ جو سورۃ البقرہ کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ،
مدت رضاعت، بچے کی پیدائش، ہمارے ہاں بچے کی پیدائش پر میں یہ بات پورے یقین سے کہتا ہوں کہ میرا بھی یہی حال ہے کہ مجھے بھی اپنے بچوں کی ڈیٹ آف برتھ اسلامک لحاظ سے یاد نہیں ہے. اور آپ اگر غور کریں گے تو آپ میں سے میں سمجھتا ہوں زیادہ لوگ وہ ہوں گے جو میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ آپ کو اپنے بچوں کے انگریزی ڈیٹ آف برتھ یاد ہے، اسلامک ڈیٹ آف برتھ تو یاد نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو یاد ہے؟ نہیں یاد ہوتی. یہ ہماری کمزوری ہے. اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہم کر سکیں اتنا تو کرنا ہے. تو اب ہمیں تو یاد ہی انگریزی ڈیٹ آف برتھ ہے. اب اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے اور شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی دودھ پلانا چاہے ماں اپنے بچے کو تو حولین کاملین، وہ 2 سال تک دودھ پلائے گی. 2 سال سے زیادہ وہ دودھ نہیں پلا سکتی. اب اگر کوئی ماں اپنے بچے کو انگریزی مہینے سے، ظاہر ہے اسے یاد ہی اس کی ڈیٹ آف برتھ انگریزی، تو انگریزی مہینے سے اگر کوئی ماں اپنے بچے کو 2 سال پورے دودھ پلاتی ہے تو اسلامی مہینوں کے اعتبار سے وہ 20 دن زیادہ دودھ پلائے گی. یعنی 20 دن وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گی. ہر سال 10 دن کا فرق پڑا نا، ایک سال میں 10 دن اور پھر دوسرے سال میں 10 دن، تو 20 دن وہ ماں اپنے بچے کو اللہ کے قرآن کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے 20 دن اپنے بچے کو دودھ زیادہ پلائے گی جو اسے 20 دن پہلے چھڑوا دینے کا حکم تھا. تو یہ کوئی چھوٹی معمولی بات نہیں ہے. انگریزی مہینوں کے اعتبار سے چلنے کی وجہ سے ہم اپنے اسلامی احکامات کے اندر نافرمانی کا باعث بن رہے ہیں، کیونکہ ہمارے بہت سے جو اسلامی احکامات ہیں وہ چاند کے اعتبار سے چلتے ہیں، جو بالخصوص جو ہماری سالانہ عبادات ہیں، جو ہمارے سالانہ معاملات ہیں. ہاں کچھ ہمارے ڈیلی ورک بھی ہیں، جیسا کہ نماز ہے، تو نماز جو ہے یہ سورج کے اعتبار سے ہے. لیکن اب چونکہ سہولیات اتنی زیادہ ہیں تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ نمازوں کے اوقات کو سورج کے اعتبار سے کیسے ناپا جا سکتا ہے، سورج کے اعتبار سے کیسے دیکھا جا سکتا ہے. ہم تو گھڑیوں کے محتاج ہیں. اکثر میں ایک ایگزامپل کے طور پہ بتاتا ہوں، اکثر لوگوں کو تو یہ نہیں پتا کہ آپ عشاء کی نماز مغرب کی اذان کے 55 منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے؟ نہیں پتا. اکثر لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ کیلنڈر میں دیکھ لیں جو ارشاد اللہ قصری صاحب حافظ اللہ نے چھاپا ہے. اور یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی اہل حدیثوں کا، دیوبندیوں کا، حنفیوں کا نہیں، بلکہ اتفاقی طور پر مغرب کی نماز کا ٹائم صرف 55 منٹ ہوتا ہے. اذان سورج گر یعنی جب مغرب کی اذان ہوتی ہے اس کے بعد 55 منٹ تک مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے. 55 منٹ کے بعد آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ ایک سہولت بھی ہے ہمارے لیے اس انفارمیشن کے جاننے میں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شادی پہ جانا ہے، کسی تقریب پہ جانا ہے، رات کو کہیں جانا ہے، تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ عشاء کی نماز اکثر ہماری مساجد میں لیٹ پڑھی جاتی. وہ تو اس لیے لیٹ پڑی جاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا پسند فرماتے تھے، اس لیے مساجد کے اندر اس کو تاخیر سے ہی پڑھا جاتا ہے. دیوبندیوں کے ہاں بھی تھوڑی تاخیر ہے اور اہل حدیث حضرات اس میں بالخصوص تاخیر کا اہتمام کرتے ہیں کہ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو سکے. لیکن لا علمی کی وجہ سے اس بات کے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ لا علمی کی وجہ سے ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں. بہت سے لوگ مغرب کی نماز ہو سکتا ہے عشاء کے وقت میں جا کے پڑھ رہے ہوں، انہیں پتہ ہی نہ چلتا ہو. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کے احکامات کو جاننا یہ ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے بہت ہی ضروری ہے. ایک اور مثال سے سمجھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ شریعت اسلامیہ کے اندر عدت جو ہے وہ 2 طرح کی ہے. ایک مطلقہ کی عدت ہوتی ہے اور ایک بیوہ کی عدت ہوتی ہے. مطلقہ کی عدت کی آگے پھر 2 قسمیں بنتی ہیں. ایک وہ مطلقہ جس کا حیض پیریڈز کا جو دورانیہ ہے وہ جاری ہے، اور دوسری وہ خاتون مطلقہ کہ جس کو پیریڈ جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں. تو وہ خاتون مطلقہ جس کو حیض جاری ہے اس کی تو عدت ہوتی ہے 3 حیض، 3 قروء. 3 حیض یعنی 3 ماہ نہیں. یہ بھی کنفیوژن دور کر لیجئے کہ 3 ماہ حائضہ مطلقہ کی عدت نہیں ہوتی. اگر جس دن طلاق ہوئی، اگر اس دن طلاق کے بعد اسی دن اگر اس کو حیض آ گیا تو ایک عدت ختم. اس کے بعد جب دوسرا آئے گا پھر دوسرا اور تیسرا، وہ 2 مہینے میں بھی ختم ہو سکتی.
وہ 2 ماہ میں بھی 2 ماہ سے کم پیریڈ میں بھی ختم ہو سکتی ہے، لیکن ان حالات میں یہ ایک دن بڑا قیمتی ہوتا ہے کیونکہ رجوع کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، اس لیے ان احکامات کا سمجھنا اور جاننا ضروری ہے۔ اور یہ بھی ریلیکسیشن موجود ہے کہ حیض جب تیسرا حیض آ جائے تو اس حیض کے دوران بھی صلح ہو سکتی ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ ثلاثہ قروء ہے، اور قروء کا ترجمہ اکثر مفسرین نے پاکی کیا ہے، یعنی تیسرا حیض جب عورت کو آئے تو وہ 7 دن 8 دن 3 دن جتنا بھی دورانیہ ہے اس کے دوران بھی صلح ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ وہ حیض سے عورت پاک ہو کے نہا کے پاک نہ ہو جائے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں علم ہونا چاہیے، زندگی کے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، لیکن زندگی کے معاملات میں اسلامی احکامات کا جاننا ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو دوسری عدت ہوگی اگر کوئی عورت ثلاثہ قروء اس کی کب ہوگی؟ 3 ماہ، جب اس کو حیض نہیں آتا۔ اب چونکہ حیض نہیں آتا تو پھر عدت کیا ہے؟ تو پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کی عدت 3 ماہ ہوگی۔ اب اگر وہ 3 ماہ کی عدت انگریزی مہینوں کے اعتبار سے کی جائے تو آپ مجھے بتائیں، ہر مہینے 2 دن یا 1 دن کا فرق ڈالیں تو کم از کم 5 دن کا فرق تو پڑے گا نا، 5 دن کا فرق پڑ جائے گا۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ان حالات میں تو ایک ایک دن کیا، ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے، تو 5 دن کے فرق سے، یعنی 5 دن پہلے عدت ختم ہو چکی ہوگی، اور اگر کوئی انگریزی مہینے کے اعتبار سے ان آخری 5 دنوں میں رجوع کرتا ہے، صلح کرتا ہے، تو گویا وہ تو معاملہ ہی بڑا خطرناک ہو گیا، یعنی ان کا رجوع ہو ہی نہیں سکتا، طلاق نافذ ہو چکی تھی اور انہوں نے رجوع کر لیا ہو انہوں آخری 5 دنوں میں، بس اوقات آخری دنوں میں جا کے صلح ہوتی ہے، تو بتائیے یہ معاملہ کتنا سینسٹیو ہے۔ آپ کی گویا کہ زندگی کا ایک دار و مدار اس کے اوپر آ جاتا ہے کہ آپ حلال زندگی گزار رہے ہیں یا حرام زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے اس بات کو سمجھیں کہ یہ معاملات حساس ہیں، کوشش کریں اسلامی مہینوں کی تاریخ کو جاننا، ان کو یاد رکھنا اور ان کے مطابق اپنے امور سر انجام دینے کی کوشش کرنا۔ اب اسی طرح اگر ہم دیکھیں عقیقے کا معاملہ، اگر کوئی بچہ آج جمعہ کا دن ہے تو ہم چلیں اسی سے سمجھ لیتے ہیں، اگر کوئی بچہ آج جمعے کے دن مغرب کے بعد پیدا ہوتا ہے، آج اگر کوئی بچہ مغرب کے بعد پیدا ہوتا ہے، اگر آپ انگریزی ایام کے اعتبار سے اس کا عقیقہ کریں گے تو وہ جمعرات کے دن بنے گا، جمعہ کا دن، کیونکہ انگریزی تاریخ رات 12 بجے کے بعد بدلتی ہے۔ آج مغرب کے بعد بچہ پیدا ہوا تو باپ نے کہا جمعے کا دن پہلا، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ اور جمعرات، جمعرات 7واں دن بنے گا، تو آپ گویا کہ سنت سے ہی ہٹ گئے، آپ نے ایک دن پہلے عقیقہ کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلامک دن جو ہے اس کا آغاز مغرب سے ہوتا ہے۔ آج مغرب کے بعد پیدا ہونے والے بچے کا اسلامی دن جمعہ نہیں بلکہ ہفتہ بنتا ہے، ہفتہ پہلا دن ہے، رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے اسلامک لحاظ سے۔ تو ہفتہ ہم تراویح پڑھتے ہیں تو رات کو پڑھ لیتے ہیں نا، روزہ تو اگلے دن رکھتے ہیں، رمضان میں ایک دن روزے سے ایک دن رات کو تراویح پڑھ لیتے ہیں نا، کیوں؟ کیونکہ رمضان کا آغاز چاند دیکھنے سے ہو جاتا ہے۔ تو پہلا دن بنے گا ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، اس کا سنت کے مطابق جمعے کے دن عقیقہ بنتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ انگریزی مہینوں کے اعتبار سے عقیقہ کرے گا تو وہ سنت کے مطابق عقیقہ نہیں ہوگا، بلکہ اس نے ایک دن پہلے اپنے بچے کا عقیقہ کر لیا، اس نے ساری محنت بھی کی اور اسے حاصل بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو اس لیے ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور بھی بہت سے احکامات ہیں جو ہمیں اصل میں روزمرہ میں پیش نہیں آتے، مگر ان میں جا کے مثلاً زہار کے کفارے کے معاملے میں بھی فرق پڑ جائے گا۔ اسی طرح سال کا تعلق جلا وطنی سے بھی ہے۔ بعض تعزیرات اسلامی ایسی ہیں کہ جن میں 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی غیر شادی شدہ کموارہ لڑکا جو ہے وہ زنا کر بیٹھتا ہے تو اس کی زنا کی سزا کوڑوں کے ساتھ ساتھ 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ اس جلا وطنی میں اس کی قید جو ہے وہ بھی، اس میں بھی وہ 10 دن کا فرق پڑ جائے گا، 10 دن اسے زیادہ قید رکھا جائے گا۔ اور ایک آپ کو اور مزے کی بات بتاؤں، یہ بات کئیوں کو اچھی لگے گی، کئیوں کو بری لگے گی، گناہ اس میں کوئی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنے ملازمین کو اسلامی مہینوں سے سیلری دینا شروع کریں تو ہر 3 سال کے بعد 1 مہینے کی سیلری زیادہ دینی پڑے گی اور 36 سال کے بعد 1 سال کی سیلری زیادہ دینی پڑے گی۔ کتنا فرق پڑے گا؟ آپ نے کہا یہ تو لکھا دا خسارہ ہے، جمعہ ڈیلیٹ ہی کر دو، یہ سننا رہا نہیں ہے۔ تو ملازمین نے گھر جا کے کہنا لو جی آج جمعے دا مزہ آ گیا ہے،
یہ گل جی مولوی صاحب نے دسی اج تک نہیں کسی نے دسی. وہ اپنے مالک سے بڑا نہیں ڈال لینا جا کے کہ بھاجی وہ جمعے دے عمل کرو, میں سیلری ہوں محرم دے حساب نہیں لینی. یہ نہ ملازم سے چھٹی کرائی, انہوں نے کہا تو چل ایڈا تو مذہبی. بہرحال گناہ نہیں ہے, اس انگریزی مہینوں کے اعتبار سے سیلری دینا گناہ نہیں ہے, لیکن فائدہ دیکھیں اسلامی مہینے میں کس کا فائدہ ہے؟ ماڑے بندے کا, کمزور بندے کا فائدہ ہے. آپ دے سکتے ہیں 36 سال بعد بھی, اگر کسی کی 1 لاکھ تنخواہ ہے, بتائیں مجھے 36 سال بعد بھی آپ 12 لاکھ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. لیکن اگر آپ ریگولر چلیں گے ہی اس اعتبار سے, نہ دینے والے کو محسوس ہوگا نہ لینے والے کو محسوس ہوگا, لیکن فائدہ غرباء کا, مساکین کا, کمزور لوگوں کا, جو ملازمین ہیں ان کا فائدہ ہو رہا ہوگا. تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ اسلامی مہینے جو اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہیں, ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان مہینوں کو رائج کریں, ان مہینوں کو یاد کریں, ان کا کیلنڈر ہماری گھڑی میں, ہماری ڈیٹوں میں, ہمارے بچوں کی ڈیٹ آف برتھ میں عمر کا فرق پڑ جائے گا. یعنی اگر آپ اپنی عمر انگریزی مہینے کے اعتبار سے کیلکولیٹ کریں گے زیادہ ہوگی, اگر آپ اسلامی مہینے کے اعتبار سے کیلکولیٹ کریں گے آپ کی عمر جو ہے وہ کم ہوگی. گویا قیامت والے دن اگر اللہ نے انگریزی مہینے سے حساب لے لیا تو 3-4 سالہ کا حساب ویسے ہی زیادہ دینا پہ جانا ہے. کیوں جی, حساب تو 1 دن کا نہیں خیر بندہ دے سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو حساب سے محفوظ فرمائے. حساب نہیں ہم دے سکتے, یہ بات یاد رکھیں. آپ تو اپنے آپ کو حساب نہیں دے سکتے, اپنے بچوں کو حساب نہیں دے سکتے, آپ تو FBR کو حساب نہیں دے سکتے. FBR کو حساب دے سکتا کوئی بندہ؟ نہیں دے سکتا نا. کہاں سے کمائے, کتنے لگائے, کہاں سے آئے, کہاں گئے, نہیں, حساب نہیں دے سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ جس سے حساب مانگ لیا گیا وہ پکڑا گیا. جس سے اللہ نے پوچھ لیا نا حساب دے, وہ کیسے حساب دے سکتا ہے؟ کیسے ہم بتائیں گے یا اللہ یہ آنکھیں فری استعمال کرتے تھے, یہ ہاتھ مفت میں استعمال کرتے تھے, یہ زبان فری استعمال کرتے تھے, یہ ٹانگیں فری استعمال کرتے تھے, اللہ تو نے ہی زبان دی تھی تو بولتے تھے, اللہ ہم جا کے دکان پہ بیٹھتے تھے, گاہک تیرے ہی بھیجے ہوئے آتے تھے, ہم تو صرف محنت کر رہے تھے, اس محنت کرنے کے لیے جو زندگی دی وہ بھی تو نے دی ہے, یہ سانسیں جو چل رہی ہیں یہ بھی تیری ہیں, یہ دماغ جو کام کر رہا ہے یہ بھی تیرا, ہم کیا حساب دے سکتے ہیں؟ ہم تو اللہ سے یہ کہتے ہیں, اے اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں, ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمانا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی, اسلامی احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اسلام کا ایک قانون ہے, مثال کے طور پہ ان دنوں میں دیکھیں, بعض اوقات ہم کہنے کو یہ 10 دن, بسا اوقات ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ 10 دن کی بات تو بہت بڑی ہے, 1 لمحہ بھی قیمتی ہوتا ہے, 1 سیکنڈ 1 منٹ بھی قیمتی ہوتا ہے. اور مثال کے طور پہ اب اسلام کا ایک حکم ہے, اگر کسی شخص کو کوئی گری پڑی چیز ملتی ہے, کوئی قیمتی چیز گری پڑی ملتی ہے, تو اگر تو وہ لائٹ سی ہے, 100, 50, 500, آج کل ویلیو اور کم ہوگی, چلو 1000 بھی کر لو میں کہتا ہوں, تو اگر تو معمولی چیز ہے 150 کی 500 تک کر لو, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ آپ استعمال بھی کر لیں, کوئی بات نہیں. کوئی لوہے کی انگوٹھی مل گئی, کوئی چین مل گئی, کوئی ہلکی پھلکی چیز مل گئی, وہ آپ پکڑیں استعمال کریں, کوئی نہیں مسئلہ, زیادہ اچھی بات ہے. اگر کوئی پیسے ملے ہیں ان کو صدقہ کر دیں, ان کو مسجد میں ڈال دیں یا کوئی صدقہ کر دیں, آپ کو بھی ثواب ہو جائے گا اور اس کی طرف سے بھی جو ہے اس کو ثواب ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی قیمتی چیز کسی کو گری پڑی ملی ہے تو اسلامی حکم یہ ہے کہ اس کو اپنے پاس محفوظ رکھا جائے, اور محفوظ رکھنے کے بعد 1 سال تک اس کا اعلان کیا جائے, 1 سال تک اس کا اعلان کیا جائے. اب بات وہی آ گئی, اگر اعلان کرے گا اسلامی مہینے سے, اگر اعلان کرے گا اسلامی مہینے سے تو 10 دن زیادہ اعلان کرے گا, اور اگر اسلامک مہینے سے اعلان کرے گا تو 10 دن پہلے وہ اعلان ختم ہو جائے گا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آخری 10 دن میں اسلامی مہینے سے کے اعتبار سے اس نے چیز استعمال کر لی ہو, اور وہ لینے والا کہے کہ مجھے انگریزی مہینے کے اعتبار سے 10 دن بچے ہیں, پھڈا پڑ گیا کہ نہیں پڑ گیا؟ لینے والا کہے گا کہ بھائی 1 جنوری کو تجھے ملی تھی, اور دینے والا کہے کہ نہیں بھائی 1 جنوری کو چھوڑو, میں تو 1 محرم کو گنتا ہوں, 1 محرم کو ملی تھی, تو 10 دن کا فرق ان میں آئے گا 1 سال میں, تو دونوں کا آپس میں پھڈا
پڑے گا۔ تو اس طرح ہر حکم کے اندر جس حکم کا بھی اسلامی حکم میں جس کا تعلق بھی سال کے ساتھ ہے، جس کا تعلق مہینوں کے ساتھ ہے، جس کا تعلق ڈیز کے ساتھ ہے، اگر آپ اس میں انگریزی مہینوں کو لے کر چلیں گے، انگریزی مہینوں کے مطابق جو ہے وہ عمل پیرا ہوں گے، تو آپ کو اس میں 10 دن کا لاس برداشت کرنا پڑے گا، اور بسا اوقات یہ لاس آپ کو اصل دن سے ہٹا دے گا، اور آپ کا وہ حکم، آپ کا وہ عمل جو ہے وہ سرے سے ہی غلط ہو جائے گا، آپ کا اس کا کرنے کا گویا کہ فائدہ ہی نہیں رہے گا۔ پھر دیکھیے مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ حجامہ کروانا چاہتا ہے، میں نے اس پر ایک پورا تفصیلی جمعہ پڑھایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد وہ جو بندہ حجامہ کرتا ہے نا، اس کی دیہڑی بھی لگ گئی تھی، 15-20 گاگ اس کو مل گئے یہاں سے، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حجامہ بھی کوئی علاج ہے۔ تو حجامہ کروانے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخیں بتائی ہیں وہ کیا ہیں؟ 17، 19 اور 21۔ 17، 19 اور 21 یہ 3 تاریخیں ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجامہ کروانے کی تلقین فرمائی۔ اب یہ 3 تاریخیں کب یاد ہوں گی؟ یہ 3 تاریخیں کس کو یاد ہوں گی؟ جس کو اسلامی مہینے کی تاریخ کا پتہ ہوگا۔ اسلامی یعنی حجامہ ایک بہترین علاج ہے اور اس وقت دنیا مانتی ہے اس کو، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے اور سنت کے مطابق عمل کرنے کے لیے اور اس کے پرفیکٹ رزلٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اسلام کے بتائے ہوئے اسلامی مہینے کے اعتبار سے چلنا پڑے گا۔ اگر کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مہینے میں اس طرح روزے رکھنا چاہتا ہے جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے رکھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کس دن رکھے؟ 13، 14 اور 15۔ انہیں ایام 20 کہا جاتا ہے، یعنی سفید دن، جن دن چاند کی چاندنی بہت واضح ہوتی ہے اور روشنی ہوتی ہے، انہیں ایام 20 کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ سنت کے مطابق روزے رکھے گا تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اسلامی مہینے کی تاریخ کو جانتا ہو، 13، 14 اور 15 کو، تبھی وہ روزہ رکھ سکے گا۔ اس طرح اور بہت سے احکامات ہیں کہ جن کا تعلق ہماری اسلامی تاریخ سے ہے، ہماری پہچان سے ہے، اسلامی مہینوں سے ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ کہ اسلامی مہینوں کا فروغ، اسلامی مہینوں کی ترویج اپنے معاملات زندگی میں، اپنے کاروبار میں، اپنی عمر کے مسائل کے اندر۔ اس کو انگریزی تاریخ تو ہماری مجبوری ہے، لیکن ہم اپنے شعار کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے مقام کو اور اپنی پہچان کو باقی رکھنے کے لیے انگریزی کو چھوڑ کر اسلامی مہینوں کا رواج جو ہے وہ عام کریں، کیونکہ ہماری عبادات کا اور ہمارے بہت سے معاملات کا تعلق جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ اور آخر میں چند باتیں اس حوالے سے بھی کرنا چاہتا تھا کہ یہ ہمارا صرف اسلامی مہینوں کے ساتھ ہی ستیلا سلوک نہیں ہے، یعنی صرف ہم نے اسلامی مہینوں کو ہی پس پش نہیں ڈالا ہوا، بلکہ یہ ہماری ایک بری عادت ہے کہ ہم نے مغرب کی تقلید میں ہر اس چیز کو اختیار کیا جو بری تھی اور ہر اس چیز کو چھوڑا جو اچھی تھی۔ آپ دیکھ لیجئے مغرب کے اندر کلچر انہوں نے نافذ کیا بے پردگی کا، مساوات کا درس دے کے عورت کو بے پردہ کیا، ہم نے بہت لائک کیا، ہم بھی یہاں پر اسی طرح بے پردگی کو فروغ دے رہے ہیں۔ انہوں نے سیکولرزم کو لانچ کرنے کی کوشش کی، ہم بھی اندر کھاتے یہ بات بیان کرتے رہتے ہیں کہ مذہبی لوگوں کو مسجد تک محدود کرو، یہ کیوں پارلیمنٹ میں بولتے ہیں، یہ کیوں ٹرانسجینڈر کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھاتے ہیں، یہ کیوں اس طرح کی باتوں پہ آگے آتے ہیں۔ لہذا ہم لوگ بھی مذہب کو، دین کو مسجد کے حد تک محدود رکھنا چاہتے ہیں، اور آگے آگے ہم گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ان کے دن کا آغاز فجر سے ہوتا ہے اور ہمارے دن کا آغاز 12 بجے ہوتا ہے؟ بھئی یہ کیوں نہیں مانتے ان کی بات؟ وہ رات کو مغرب کے وقت سب کچھ کلوز کر کے سو جاتے ہیں، اور ہمارا رات 12 بجے۔ بعض لوگوں کو میں نے کہا کہ بھئی تم رات کو جو کام کرتے ہو، یہی اگر تم رات کو جلدی سو کے صبح کام کر لو۔ وہ کہتے ہیں جی رات کو نیند ہی نہیں آتی، روٹین ہی ایسی بن گئی ہے، کام ہی رات کو کرتے ہیں۔ کتنی یعنی ہم بری عادت۔ پھر اس کے بعد ان کی شادیاں دیکھ لو، ان کی خواتین کی شادی پر میرا خیال ہے آپ ایک بھی سونے کی انگوٹھی، ایک بھی سونے کا ہار ان کو پہنا ہوا نہیں دیکھو گے، اور یہاں پر اگر ہماری خواتین کو سونا نہ پہنایا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ شادی ہی ممکن نہیں۔
چاہے 1 تولہ ہی کیوں نہ ہو، 1.5 تولہ 2 تولے ہی کیوں نہ ہو، شادی ممکن نہیں. کیا مطلب؟ یعنی ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہر بری بات ان کی لینی ہے، جو ان کی بری باتیں ہیں وہ ضرور عمل کرنا ہے، اور جو ان کی دنیاوی اعتبار سے اچھی باتیں ہیں ہم کہتے ہیں نہیں یہ ہم نے نہیں لینی، اس میں ہم نے پھر ہندوؤں کو فالو کرنا ہے، کیونکہ ہندو اس میں اس سے بھی برے ہیں. ہندوؤں کی شادیوں میں یہ سب کچھ، یہ رسومات، یہ خرافات، یہ مہندیاں، یہ ڈانس، یہ گانے، یہ ناچ نچیا، یہ لہنگے کا رواج، ان کبھی آپ نے ادھر دیکھا ایسا کوئی چسکا ان کے ہاں؟ سادی سی شادی ان کی، اور چرچ میں جا کے وہ نکاح کرتے اور ختم. اور ان کی بیوی تو مرد کے ساتھ برابر کی کماتی ہے. اگر آپ کی بیوی بے پردگی کو پسند کرے، جاب کو پسند کرے، تو اسے کہو کہ بھی ٹھیک ہے، پھر ساری گھر کی ذمہ داری بھی میرے برابر تم نے برداشت کرنی ہے. ہمارے علاقے میں ایک ایسا کیس بھی ہوا تھا کہ 2 ڈاکٹر تھے، شوہر بھی ڈاکٹر تھا اور بیوی بھی ڈاکٹر تھی. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ نفسا نفسی کا عالم ایسا ہوتا ہے کہ یہ پرانا، میں اس وقت بہت چھوٹا تھا تو وہ یہ پرانے وقت کی بات ہے، دونوں ڈاکٹر تھے تو دونوں کے گھر میں الگ الگ اخبار آتی تھی. بیگم کی اخبار اپنی تھی اور اس کی اخبار اپنی تھی. تو اس وقت ہمارے علاقے میں یہ بات مشہور تھی کہ دونوں میاں بیوی اپنی اخبار بھی دوسرے کو پڑھنے نہیں دیتے. یعنی شوہر اخبار منگواتا تھا تو بیگم نے کہا مجھے پڑھنے تو، کہنا تو کمانی اپنی منگوا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کمانی، میں پھر اپنی منگوا لینی. تو یہ ساری بری عادتیں ہیں ان کی، ہم ساری بری عادتیں ان کی مان رہے ہیں. ہم سارا گندا کلچر ٹرانسجینڈر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مرد مرد سے شادی کرے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر رائج ہو جائے کہ عورت عورت کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. بھائی اگر یہ رائج کرو گے تو ایڈز بھی برداشت کرنی پڑے گی. اگر یہ رائج کرو گے تو تمہارے جسم پر ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا علاج تمہیں بعد میں نہیں نظر آئے گا. اگر یہ برداشت کرنا ہے تو راتوں کو پھر گولیاں کھا کے سونا پڑے گا، سب کچھ پھر برداشت کرنا پڑے گا. اس لیے اسلام کے اندر جو اللہ رب العزت نے سکون رکھا ہے، اسلام کے اندر جو اللہ رب العزت نے راحت رکھی ہے، وہ یہ اصل میں راحت ہے. اپنی تہذیب، اپنی ثقافت اور اپنے کلچر کو چھوڑنے کی کوشش نہ کریں. وہاں خاندانی نظام کی دھجیاں اڑ چکی. وہاں پر اگر آپ کسی کی دعوت بھی کرتے ہیں نا تو وہ اپنا کھانا ساتھ لے کر آئے گا، اور غلطی سے اگر آپ بغیر کھانا لیے اس کے گھر کھانے چلے گئے تو وہ آپ کو صاف کہے گا کہ تیرا کھانا کتنے بھائی. تو آپ کہیں گے یار تو دعوت کیتی سی. وہ کہے گا دعوت صرف کیتی سی، نال بہ کے کھان دی، یہ نہیں سی کہ اپنا بھی کھواواں گا، نال لے کے آئیں گا تو کھائیں گا. یہ کلچر چاہتے ہیں. یہ خود غرضی والا کلچر ہے، یہ نفسا نفسی والا کلچر ہے. یہاں پر ترس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وہ کتے کو ضرور بچاتے ہیں مگر انسانوں کو وہ ایٹم کے ساتھ، انسانوں کو بمبارمنٹ کے ساتھ ملیا میٹ کر دیتے ہیں. ان کے ہاں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ صرف دکھاوا ہے جو آپ کو اوپر سے نظر آتا ہے. اس لیے اسلام کی تہذیب کو بچانے کی کوشش کیجیے. آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ خلافت عثمانیہ کے بعد امت مسلمہ زوال کا شکار ہے. اس حقیقت کو مان لینا چاہیے. اس زوال کی وجہ سے اسلامی شعار اور اسلامی تاریخ اس کو دبایا جا رہا ہے، اور انگریز تاریخ اور انگریزی ثقافت اور انگریزی تہذیب کو اوپر لایا جا رہا ہے. اس کے اثرات قوموں میں 100-200 سال کے بعد ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پاکستان کو بنے 70-75 سال ہو گئے. اب آپ کو اپنی اگلی نسل میں یہ نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارے اگلے بچے جو ہیں وہ کس طرح سے انگلش بن چکے ہیں. ان کو اردو لکھنی نہیں آتی، اردو بولنی نہیں آتی، انگلش، انگریزی کے غلام. تو 50 سال بعد کیا حال ہوگا؟ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی شعار اور اسلامی تہذیب اور اسلامی ثقافت قائم رہے تو ہمیں اسلامی شعار کو زندہ کرنا ہوگا. اس میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھی مدارس کی کہ ہاں دیکھیں ہمارے مدارس آج بھی اسلام کی بقا کی یہ جنگ لڑ رہے ہیں کہ ان کے سال کا آغاز اسلامی مہینے کے ساتھ شوال میں ہوتا ہے اور اختتام شعبان میں ہوتا ہے. وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ شعبان انگریزی کس مہینے میں آیا اور شوال انگریزی کس مہینے میں آیا. نمبر 3، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ بات
گناہ اور ثواب سے ہٹ کے صرف ایک پہچان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کہ ہماری ایک اپنی پہچان ہونی چاہیے، اور لیکن یہ اتنا بھی عام نہیں ہے کہ اس کا تعلق صرف پہچان سے ہو، بلکہ انگریزی مہینوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمارے بہت سے اسلامی احکامات بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ نمبر 1 زکوٰۃ کا مسئلہ، نمبر 2 بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ، نمبر 3 مطلقہ کی عدت کا مسئلہ، نمبر 4 بیوہ کی عدت کا مسئلہ، 4 مہینے 10 دن، اگر انگریزی حساب سے کریں گے تو دنوں میں فرق آ جائے گا۔ نمبر 5 عقیقے کا مسئلہ، اگر عقیقہ انگریزی مہینے سے کریں گے 1 دن پہلے ہو جائے گا، اگر اسلامک دن کے اعتبار سے کریں گے تو وہ 1 دن بعد ہوگا، یعنی سنت کے مطابق ہوگا۔ اسی طرح گمشدہ چیز کا مسئلہ، اسی طرح زہار کرنے میں اس کا مسئلہ، اور بھی کچھ احکامات ہیں جن میں یہ پرابلم آئے گی۔ اور آخر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ معاملہ ہمارا ایسا ہے کہ صرف مہینوں کے ساتھ ہی ہم نے صلہ سلوک نہیں کیا، بلکہ ہماری یہ عادت بری ہے کہ ہم نے انگریز کی ہر بری چیز کو اختیار کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو کوئی اچھی چیزیں ہیں ان کے ہاں، ان کو ہم نے پس پش ڈالا ہوا ہے۔ یہ ہماری نااہلی اور یہ ہماری انتہائی کمزوری ہے کہ ہم لوگ ہر بری بات کو اپنے اندر رائج کر رہے ہیں۔ یہی حال رہا تو آنے والے شاید 50 یا 100 سال بعد اسلام یعنی مسلمان مزید اپنی شناخت، اپنی پہچان جو ہے وہ کم کر بیٹھیں گے۔ ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔